السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جرشید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار اشفاق عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عباس صاحب، عدالتیں عمران خان کو بار بار عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے رہی ہیں، لیکن عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں پیش ہو رہے وہ؟ دیکھیں جی، خان صاحب تاریخ کے وہ واحد لیڈر ہیں یا شخص ہیں جنہیں عدالتیں بلا رہی ہیں، وہ نہیں پیش ہو رہے۔ وہ انہیں ٹائم دے رہی ہیں، وہ نہیں پیش ہو رہے۔ ایک جگہ نہیں، دو تین کیس ان کے لگے ہوئے ہیں بڑے امپورٹنٹ، پھر انہوں نے ضمانت کے لیے درخواستیں دی ہوئی ہیں، پھر اس میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے رجوع کیا، تو اس میں بھی جب حفاظتی ضمانت وہ ہوتی ہے کہ آپ جو شخص لے رہا ہے ضمانت، اس کو وہاں پیش ہونا پڑتا ہے۔ عدالت کے سامنے پیش ہو کے حفاظتی ضمانت مانگتا ہے تو عدالت دے دیتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں دیتی، دے دیتی ہے۔ لیکن خان صاحب اتنے بڑے لیڈر بن چکے ہیں اور اتنے ان میں غرور اور تکبر آ چکا ہے کہ وہ عدالتوں کے سامنے حاضر ہونے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے جو ریلیف دینا ہے گھر کے اندر ہی دیں، میں یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ ابھی وہ دیکھیں نا، کہتے تھے میں بہت بہادر ہوں، میں دلیر ہوں، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ زمان پارک میں آج 3-4 مہینے سے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، پلستر چڑھایا ہوا ہے، اور وہ بس لوگوں کو دکھا رہے ہیں میری ٹانگ نہیں ٹھیک۔ بھائی یہ کون سی ٹانگ ہے جو 3 مہینے؟ پلستر تو ہے انہوں نے، گولیاں تو لگی ہوئی ہیں۔ پلستر تو چڑھا ہوا ہے، لوگوں کی ٹانگیں ہڈی ٹوٹی ہوئی جڑ جاتی ہے 3 مہینے میں۔ 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہی ٹانگ یہ لے کے نا، جب ان کو گولیاں لگی تھی یا جو بھی پتہ لگی یا نہیں لگی، لیکن جو ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا اس کے بعد یہ پنڈی آئے تھے، آپ کو یاد ہے؟ یہ اسی ٹانگ، اسی زخمی ٹانگ پر یہ پنڈی آئے تھے۔ اس وقت کیا تھا جی؟ اس وقت ان کی ٹانگ ٹھیک تھی۔ تو یہ ایک ڈرامے بازیاں، عدالتیں بھی ہماری جو ہے نا، وہ نعوذ باللہ وہ بالکل ہی ان کے سامنے نا جھک گئی ہیں، وہ ان کے سامنے سرنڈر کر چکی ہیں۔ ایک عدالت بار بار ٹائم دے رہی ہے۔ بھائی ایک طرف آپ، یہ عمران خان کا خود کہنا تھا کہ بھئی طاقتور کے لیے اور قانون ہے، کمزور کے لیے اور قانون ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طاقتور ہے، ان کے لیے اور قانون رکھنا چاہیے نا۔ مطلب انہی کی بات انہی پہ فٹ آ رہی ہے، یہ طاقتور ہیں اور عدالتیں جو ان کے آگے ان کی گھر کی لونڈی ہیں کہ یہ وہ بلا رہی ہیں، یہ نہیں آ رہے۔ تو یہ نواز شریف صاحب جو ہے نا، تقریباً 200 انہوں نے پیشیاں بھگتی تھی۔ وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ پیش ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم نہ ہوتے ہوئے بھی پیش ہوئے ہیں، اور اپنی بیٹی کو ہاتھ پکڑ کے پیش ہوئے ہیں وہاں پر سامنے۔ انہوں نے عدالتوں کا احترام کیا ہے، وہ مافیا نہیں تھے، وہ جمہوریت پسند لیڈر ہیں، وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے، چاہے ان کے اوپر جعلی کیس تھے یا اصل تھے، چاہے عدالتوں نے انہیں جعلی کیسوں میں نائل کیا یا اصل کیسوں میں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن وہ پیش ہوتے رہے، آج تاریخ پہ پیش ہوئے ہیں۔ اور عدالتیں یہ کہتی رہی ہیں کہ نواز شریف 1 گھنٹے میں پیش ہو، 24 گھنٹے میں پیش ہو، اور نواز شریف پیش ہوتے رہے۔ اور یہ عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کے بجائے تاریخوں پر تاریخیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر حفاظتی ضمانت جب نہیں ہوتی، جب ضمانت کینسل ہو جاتی ہے، تو پولیس کا کام ہے اور عدالتوں کا کام ہے انہیں اریسٹ کرایا جائے، اریسٹ وارنٹ نکالے جائیں، لیکن عدالتیں وہ بھی کرنے سے قاصر ہیں، نہیں کر رہی۔ کیا وجہ ہے؟ مطلب اس کا بھائی یہ ڈر خوف ہے نا، عدالتیں بھی ڈر خوف کا شکار ہیں، یا پھر ان کے سہولت کار موجود ہیں عدالتوں میں، عدلیہ میں، جو ان کو سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ بھائی یہ کون سا ملک ہے، یہاں یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں کہ جہاں عدالتیں حکم دیں اور یہ امپلیمنٹ نہ ہو۔ بھائی صاحب، ایک آپ کی اس بات سے یاد آیا کہ پرویز الہی اور سپریم کورٹ کے جج کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی ہے، کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ان پہ ایکشن لے سکتی ہے؟ دیکھیں نا، یہ آپ نے بڑی اچھی مجھے یاد دہانی کرا دی، میرے ذہن سے بات نکل گئی تھی۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ سہولت کاری نظر آ رہی ہے نا اس آڈیو میں۔ پرویز الہی صاحب ایک جج کو کہہ رہے ہیں، ایک آڈیو آئی ہے جو ایک بار کا ممبر ہے، جو اس کے ساتھ آئی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، وکیل تھا، ایک جج کے وہ کہہ رہے ہیں، وہ یار چھوڑ چھڑ کی کر رہے ہیں یار، میں آ رہا ہوں، میں تو وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں آنا یہاں۔ ابھی جو احمد بھٹی ہے ان کا کار خاص، وہ پرویز الہی کا بڑا پرانا ساتھی ہے، وہ سیکرٹری اسمبلی رہا ہے، اور یہ اس کو بڑی پروٹیکشن دیتے رہے ہر دور میں۔ ان کو ایف آئی اے نے گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے آگے پیچھے، تو وہ یہ ابھی آڈیو پتہ نہیں ہے کب کی ہے،
2 مہینے پہلے کی ہے، مہینے پہلے کی ہے، کیا ہے؟ لیکن وہ جو نقوی صاحب ہیں، جو جج صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ہے جی احمد بھٹی صاحب، آپ فکر نہ کریں، احمد صاحب میرے پاس ہیں، آپ فکر نہ، یعنی جس کو ادارے ڈھونڈ رہے ہیں وہ جج صاحب کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جج صاحب کی پروٹیکشن میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب یہ حالت ہوگی، جب یہ ہمارے ججز صاحب محترم جو ہے وہ نواز شہر میں بچہ بغل میں، یہ کام کریں گے، تو پھر عدالتیں کیا انصاف دیں گی، یا عوام کو عدالتوں پہ کیا اعتماد ہوگا؟ دیکھیں نا، وہ ان کو جو جس کو ایف آئی اے تلاش کری ہے، وہ اپنے گھر میں ان کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، اور اس آڈیو سے پتہ چلتا ہے۔ اب یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کی فرانزک کرا کے اور اس پر ایکشن لے، اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ فوری طور پر اس جج سے استعفیٰ لیں، فوری طور پر۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے، سہولتیں فراہم کر رہا ہے، اور وہی جو ہے نا جج جو ہے اس کے پاس وہ بندہ بھی موجود ہو جسے ایف آئی اے تلاش کر رہی ہے، ادارے تلاش کر رہے ہیں، اس کو پروٹیکشن دی ہو، پھر وہ باتیں ان سے ایسی کر رہے ہیں جیسے بہت ہی دوستانہ ماحول میں۔ تو ایسے جج اگر لگائے جائیں گے یا ایسے جج ہوں گے تو عوام قبول نہیں کرے گی انصاف، اسی لیے یہاں قتل و غارت ہوتی ہے، لوگ اپنے بدلے خود چکاتے ہیں۔ وہ یہی وجہ ہے، انہی ججوں کی وجہ سے ہی ملک کی سیاسی حالات جو ہے ٹھیک نہیں ہیں۔ عدالتوں سے عوام کا جو ہے اعتماد ختم ہو چکا ہے، آپ کا کہنا عدالتوں کا عوام سے بھی اور یہ سیاستدانوں کا بھی، کیونکہ جو سیاسی اس وقت بنا ہوا ہے، جو حالات ملک کے معاشی حالات خراب ہیں، وہ ایسے ججوں ہی کی وجہ سے، کیونکہ ان ججوں نے ہی ایسے فیصلے دیے جس کی وجہ سے یہ تمام سیاسی صورتحال جو خراب ہوئی ہے۔ اور یہ ایک چلتی حکومت کو انہوں نے، اچھی بلی چلتی ہوئی حکومت کو انہوں نے گھر بھیجا، پھر اس کے بعد سے آج تک حالات ٹھیک نہیں ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو ایسے ججوں کو فوری طور پر، نواز شریف کا بھی یہ مطالبہ ہے اور میرا بھی یہ مطالبہ ہے کہ اس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جائے ان کا کیس، اور وہاں پر فیصلہ کیا جائے کہ یہ جج رہ سکتا ہے یا نہیں۔ اور اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو یہ اسی طرح سہولت کاری کا کام چلتا رہے گا، اور عمران خان کو جو ہے نا یہی سہولت کاری چلا رہی ہے، یہی سہولت کاری موجود ہے عدالتوں میں، جو اسے وقت دے رہی ہے، بار بار ٹائم دے رہی ہے، ایک بھائی ابھی 2 بجے حاضر ہو جائیں، جی 4 بجے کا ٹائم ہے جی 4 بجے آ جائیں، وہ 4 بجے نہیں آیا، پھر وکیل بولتا ہے جی 6 بجے آ جائے گا، وہ جی چلو جی 6 بجے بیٹھے ہیں جی 6 بجے آ جاؤ، پھر اس نہیں 8 بجے آئے گا، وہ 8 بھی گزر گئے، پھر وہ 8 بجے بھی نہیں آیا۔ تو وہ دیکھیں نا، یہ عدالت کی توہین ہے کہ آپ ججوں کو بٹھائے ہوئے، عدالت پوری بیٹھی ہوئی ہے، خان صاحب نہیں آ رہے جی، خان صاحب کیا اوپر سے اترے ہیں؟ کیا وہ ان کے لیے قانون نہیں ہے؟ وہ قانون سے نواز شریف کے لیے اور شہباز شریف کے لیے، زرداری صاحب کے لیے، ان کی بہن کے لیے، یا مریم کے لیے، یعنی سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ اگر انصاف کا تقاضا تو یہ کہتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جو وہ بلا رہے ہیں یہ نہیں جا رہے جی، میں پلستر چڑھا، وہ پلستر چڑھا، بھائی ایمبولینس میں آئے نا آپ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بیمار ہیں؟ آخر بیمار کہاں سے ہیں؟ بیمار اچھی بلی تقریر کرتے ہیں، تگڑی تقریر کرتے ہیں، لوگوں کو ورگلاتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں، نوجوانوں کو جذبات میں لاتے ہیں، اور کہتے ہیں جی میں بیمار ہوں، میں فلانا ہوں۔ اس طرح تو بات نہیں چلتی نا۔ عمران خان نے ایک تحریک شروع کی ہے، جیل بڑھو تحریک، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، خان صاحب نے جتنا بھی کوئی تحریکیں شروع کی، جو پیچھے 2 3 4 6 جب سے یہ حکومت آئی ہے، 8 9 مہینے یا 10 مہینے ہو گئے ہیں، تو یہ نا تحریکیں ہی شروع کی ہیں۔ دیکھیں نا، اس وقت سے لے کے کبھی کون سی تحریک، کبھی یہ میں کروں گا، میں دھرنا دوں گا، میں یہ مہنگائی مار تو فلانا، یہ سارا کو اب آخر میں ان کے پاس ایک پتہ یہی ہے کہ جیل بھرو تحریک۔ بھائی جیل کیوں بھرو؟ کہ جی مجھے نہ گرفتار کرو، یعنی صرف یہ ایک پریشر دینے کے لیے حکومت کو اور اداروں کو کہ آپ نے یہ کیا تو میں جیل بھرو تحریک شروع کر دوں گا۔ تو جیل بھرو جو تحریک ہے، وہ جیل بھرو والی تحریک جو ہے وہ اس طرح نہیں چلے گی جس طرح کے چلانا چاہ رہے ہیں۔ جیل بھرو تحریک میں لیڈر کو خود جانا پڑتا ہے۔ جیل میں جب خود جائیں گے جیل میں، اس کے بعد کارکن جائیں گے۔ تحریک ایسے نہیں چلتی۔ اس کے مقاصد کیا ہے؟ لیکن اس کے مقاصد یہی ہے نا کہ بھئی مجھے نہ گرفتار کرو، کیونکہ حکومت نے تہیہ کر لیا ہے کہ یہ زمان پاک سے کہیں سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو تو یہ گرفتار کریں، کیونکہ وہاں انہوں نے پروٹیکشن لی ہوئی ہے خواتین کی اور نوجوانوں کی، زمان پاک کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے، اگر وہاں ادارے ایکشن کرتے ہیں تو وہاں کچھ زخمی ہو سکتے ہیں، کچھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے ادارے تھوڑے ہچکچا رہے ہیں، تو حکومت بھی ہچکچا رہی اسی لیے صرف کسی کا نقصان نہ ہو، کہ کوئی بیچ میں مارا نہ جائے، وہ اس وجہ سے اگر یہ اسی وجہ سے آگے پیچھے نہیں ہو رہے تو اب وہ جیل برو تحریک کہ بھائی میرے ساتھ مذاکرات کرو، مجھے نہ گرفتار کرو، ٹھیک ہے، اور جیل برو تحریک اس لیے ہے کہ بھائی کارکن جائیں اور جیلیں بھریں، بھائی کارکن جائیں تو پہلے سب سے پہلے کوئی بھی کام ہوتا ہے دنیا میں، کوئی لیڈر ہے جو کام پہلے خود کرے گا پھر اس کے بعد اس کارکن کریں گے، لیکن یہاں یہ انوکھا لیڈر ہے کہ یہ کہتا ہے یہ کارکن پہلے جائیں تو میں بیٹھا رہوں یہاں، کارکن جیلیں بھریں، بھائی آپ ضمانتیں کروا رہے ہیں، یعنی لوگوں کو کہہ رہے ہیں جیلیں بھریں، اپنی آپ ضمانتیں کروا رہے ہیں، آپ نہ کروائیں نا بھائی ضمانتیں، آپ کہیں میں نہیں کراتا، مجھے یہ لو پکڑو ہتھکڑی لگاؤ میں جانے کو تیار ہوں، آپ جائیں، جرت کریں، خان صاحب دلیر بنے، آپ جائیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جیل جانا۔ اب یہ شیخ رشید صاحب جب گئے تھے اس وقت تو شیخ صاحب رو رہے تھے، اس وقت تو پولیس والوں کے گلے لگ لگ کے رو رہے تھے، اس چیخو پکار کر رہے تھے، اب جب وہاں دو چار دن صرف 2-4 دن رہے، ہفتہ رہے، زیادہ زیادہ 10 دن رہے، کتنے دن رہے جی، وہ رہ کے واپس آئے تو اب مسکرا رہے ہیں، اب مسکرا رہے ہیں میں جی میں سسرال میں رہ کے آیا ہوں، یار مطلب کوئی منافقت کی بھی حد ہوتی ہے، نہ شرم ہے نہ حیا ہے، یعنی جب پکڑا گیا چیخو پکار میں یہ تو میں وہ، بعد میں جب وہاں بات چیت ہوئی ان کو ضمانت مل گئی تو یہ رونا ابھی ہنسنا شروع ہو گئے، مسکرانا شروع ہو گئے، یہ مطلب منافقت کی آخری حد ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس سے آگے بندہ کیا کہے کسی کو کہ منافقت ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندہ ایک لفظ استعمال کر سکتا ہے۔ خان صاحب آپ لیڈر ہیں، آپ خود پہلے گرفتاری دیں، اس کے بعد کارکن دیں گے، اور کارکنوں کو بھی چاہیے کہ کہیں کہ جی پہلے ہمارا لیڈر دے گا قربانی، وہ جیل جائے گا، وہ گرفتاری دے گا، پھر ہم جائیں گے، خود تو آپ ضمانتیں کروا رہے ہیں، دوسروں کو آپ کہہ رہے ہیں، دوسروں کے بچوں کو کہ جی آپ جیل جائیں، آپ جیل برو تحریک شروع کریں، یہ مناسب رویہ نہیں ہے خان صاحب کا، اگر یہ سیاسی ان کی ایک بات ہے، جو سیاسی ایک چال ہے وہ چل رہے ہیں، دیکھیں ابھی آگے حکومت کیا کرتی ہے، اور یہ جیل برو تحریک مجھے نہیں لگتا کہ یہ کامیاب ہوگی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خان صاحب کے کہنے پہ جیل زیادہ زیادہ 500-200 بندے 600 بندے زیادہ زیادہ 1000 بندے ہو جائیں گے، بس اتنے ہی ہوں گے، کوئی یہ لاکھوں کی تعداد میں تو کوئی نہیں آئے گا نا، وہ کوئی دماغ خراب ہے کسی کا کہ ویسے نہ کوئی جرم نہ کوئی تو ہم نے جی جیل جائیں جی، اگر جیل میں وہ چلے گئے انہوں نے پکا ان کا بندوبست کر لیا تو کوئی بندہ 10-20 دن کو 15 دن وہاں جیل گزار سکتا ہے؟ جیل گزارنا نام لینا آسان کام ہے، جیل کا نام لینا آسان ہے لیکن بھگتنا بہت مشکل ہے، وہاں جا کے دیکھیں نا تو وہاں کیا حالت ہوتی ہے اور کس طرح رہا جاتا ہے، بڑا مشکل کام ہے، تو یہ چیزیں یہ کامیاب نہیں ہوگی یہ تحریک ان کی، اس پر بھی خان صاحب کو جو ہے نا شرمندگی اٹھانی پڑے گی، تو خان صاحب کو چاہیے کہ حکومت سے مل کے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں، اس ملک کے جو ابھی دیکھیں دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، اب وہ ایک پشاور میں بھی ہوا، مسجد میں بم دھماکہ ہوا، وہ خود کش حملہ، وہاں کتنے لوگ 200-250 لوگ مر گئے، پولیس لائن میں جو ہوا تھا مسجد میں، اس کے بعد یہاں بھی کراچی میں ہوا، یہ سب یعنی ٹی ٹی پی جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان، ان کو پتہ ہے وہ کر رہی ہے، اور وہ انہوں نے اس پر اعلان بھی کیا، ہاں جی ہم نے کیا ہے یہ دھماکہ، یہ جو مسجد میں کیا تھا یہ ٹی ٹی پی نے تسلیم کیا کہ یہ ہم نے کیا ہے حملہ، تو ملک کے حالات ایسے ہیں جہاں دھماکے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور دوسری طرف یہ خان صاحب جو ہے وہ دھرنے اور جیل برو تحریک، یہ کوئی ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ کوئی ملک کے مفاد کے لیے اچھا نہیں ہے، ہاں خان صاحب کے لیے تو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن ملک کے لیے، قوم کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، ریاست کے لیے نہیں ٹھیک، تو خان صاحب کا ایک رویہ ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے، پتہ نہیں اللہ پاک انہیں راہ راست پر لائے، انہیں اللہ پاک ان کے دل کو نرم کرے اور اللہ پاک ان کو سیدھے راستے پہ لگائے۔ شکریہ ناظرین، یہ تھے جو اشفاق عباد صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔